نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ہم لوگ صاحب ایمان اور صاحب اسلام ہیں۔ ہم تک اور پوری دنیا تک جو ایمان پہنچا، ایمان کے احکامات پہنچے، اسلام پہنچا اور اسلامی تعلیمات پہنچیں، تو یہ پہنچانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ نے اتنے عظیم الشان کام کے لیے اور پوری دنیا میں شرعی انقلاب برپا کرنے کے لیے جس جگہ اور جس مقام کا انتخاب کیا وہ تھا اللہ کا گھر مسجد نبوی، اور مسجد نبوی کا وہ حصہ جو آج ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ یعنی اس پوری عالم میں اتنا بڑا انقلاب برپا کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی محل بنایا بادشاہوں کی طرح، نہ کوئی دربار تعمیر کیا بادشاہوں جیسا، بلکہ صرف اللہ کے گھر کا انتخاب کیا کہ یہیں سے انقلاب برپا ہوگا۔ تو جسے ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں یعنی مسجد، یہ اتنی محبوب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور اتنا عالی شان اس کا مقام ہے کہ اسی گھر سے اللہ نے پوری دنیا میں انقلاب اور شریعت کے ڈنکے بجائے۔ اس لیے اللہ کے گھر سے یعنی مساجد سے محبت رکھنا یہ ایمان میں سے ہے۔ مساجد کو اپنی عبادتوں، اپنے اذکار اور سجدوں سے آباد رکھنا یہ مومن کی علامت ہے۔ مساجد کو ویران رکھنا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بلکہ زندگی کا اکثر حصہ مسجد نبوی میں یعنی اللہ کے گھر میں گزارا ہے، اور خود آپ نے اپنے لیے جو حجرہ منتخب کیا وہ بھی مسجد نبوی کا ایک حصہ، اور آج ہم سب جانتے ہیں جہاں گنبد خضرا واقع ہے۔ ہم اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ نظر ڈالیں تو صاف طور پہ یہ نظر آتا ہے
کہ ایک مومن کے لیے اپنے ذاتی گھر، اپنے ذاتی مکان سے زیادہ اس بات کی فکر کرنا واجب ہے کہ اللہ کا گھر کتنا آباد ہے۔ جس آبادی میں جو مسجد جتنی زیادہ آباد ہوتی ہے، اس محلے میں، اس آبادی میں اللہ کی اتنی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں، اور جس آبادی کی مسجدیں جتنی غیر آباد ہوتی ہیں، مصلیوں کی تعداد جتنی کم ہوتی ہے، وہاں آبادی اور محلے پر اللہ کی رحمتیں برکتیں اتنی ہی کم اترتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر اور اپنے صحابہ کے گھر سے بہت پہلے اللہ کے گھر کی سنگ بنیاد رکھی، مسجد قباء کی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ یہاں تک کہ وادی قباء میں جو مسلمان آباد تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھنے لگے تھے کہ شاید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں قیام فرمائیں گے، وادی قباء میں، کیونکہ آپ نے مسجد کی تعمیر کا آغاز کر دیا۔ لیکن مسجد کی تعمیر ہوئی، آپ نے وہاں نمازیں پڑھائیں اور پھر اپنا سفر جاری رکھا اور شہر مدینۃ المنورہ کے قلب میں تشریف لائے۔ پھر وہاں آنے کے بعد بھی مستقل آپ کا بھی کوئی مکان نہیں، نہ آپ کے صحابہ کا۔ آپ بطور مہمان سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں، اور پھر ایک دن آپ نے تمام صحابہ کے ساتھ مل کر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اس کے بعد جا کر آپ نے اپنے حجرے بنوائے اور اپنے مکان کی فکر کی۔ آپ کے صحابہ نے اپنے ذاتی مکانات بنوائے، یعنی یہ سب بعد میں، پہلے اللہ کا گھر اور اللہ کی مسجدیں۔ وقت بتا رہا ہے ہمیں، یہ سبق دے رہا ہے خاص طور پہ مسلمانان ہند کو کہ ایک بار پھر سمجھو اس ذمہ داری کو، اپنے گھروں سے زیادہ اللہ کے گھروں کی فکر کرو، ورنہ دنیا میں تو جو سزا مل رہی ہے، آخرت میں بھی بہت بڑی جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسلام پھیلتا گیا مدینۃ المنورہ سے نکل کر اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچتا گیا۔ ہم اسلامی تاریخ پڑھیں، جہاں جہاں اسلام پہنچتا وہاں وہاں مسجدیں تعمیر ہونی شروع ہو جاتی، کیونکہ اسلام اور ایمان مسجد کے بغیر نامکمل اور ناقص ہے۔ جہاں چند مسلمانوں کے گھر اسلام قبول کیا، وہاں ایک مسجد کی تعمیر، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند 100 سالوں میں دنیا کے چپے چپے میں الحمدللہ مساجد تعمیر ہوئیں۔ دنیا کی گلیاں مساجد کے میناروں سے، اذانوں سے منور ہوئے اور بارونق ہوئے، اور یہ سب دین ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی۔ یہاں تک کہ یہ اسلام الحمدللہ ہمارے دیار سرزمین ہندوستان میں پہنچا، اللہ کے نیک بندوں، اولیاء اللہ کے ذریعے، تجار کے ذریعے، محمد بن قاسم جیسے مجاہدین کے ذریعے، مختلف طریقوں سے اسلام الحمدللہ ہمارے ملک ہندوستان میں آیا، اور جیسے ہی اسلام اس ملک میں آیا اسی وقت سے مساجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہم سب جانتے ہیں تجار کا پہلا قافلہ مسلم تاجروں کا جب کیرلا کی سرزمین پہ آیا، وہاں پر اسلام قبول کیا لوگوں نے، ان تجار کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کا ذریعہ تجارت اور طریقہ تجارت دیکھ کر، اور فوراً اس سرزمین پر اس ملک کی سب سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی، مسجد چیرامین کے نام سے جو مشہور ہے، بغیر گنبد بغیر میناروں والی وہ پہلی مسجد جو اس سرزمین پہ تعمیر ہوئی۔ اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا الحمدللہ، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے ولی پہنچے اس دیار میں، مجاہدین پہنچے، اور ایک وقت آیا کہ اس سرزمین پر مکمل حق غالب ہوا، اور کم و بیش 800 سال تک مسلمانوں نے اس سرزمین ہند پر اپنی حکومت کی، مسلمانوں کی حکمرانی رہی، اور اس حکمرانی کے زمانے میں بغیر کسی دوسرے مذہبی مقامات کو چھیڑے ہوئے،
خالصتاً انصاف کے طریقے پر الحمدللہ مسلم حکمرانوں نے، مسلمانوں نے اللہ کے گھر کی اور مساجد کی تعمیرات کی پورے ملک کے اندر، یہاں تک کہ اس ملک کی گلی گلی اور چپا چپا الحمدللہ اللہ اکبر کی پر نور صداؤں سے گونجنے لگا۔ اور یہ پورا کا پورا چپا اور پورا کا پورا ہمارا دیار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نور سے منور ہو گیا، اور یہاں کی فضا منور ہو گئی، اور الحمدللہ 1-2 سال نہیں 800 سال تک اسی طرح منور رہی۔ اس کے بعد اس سرزمین پر انگریزوں کا منحوس سایہ پڑا اور ان لوگوں نے یہاں اپنی حکمرانی قائم کی۔ یہ تو اللہ کا اصول ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ کسی علاقے میں یک طرفہ ایک ہی شخص کی حکمرانی ایک ہی مذہب والوں کی یہ نہیں ہو سکتا، اس میں عدلنا بدلنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم دینوں کو بدلتے ہیں، کبھی کسی کا غلبہ تو کبھی کسی کا غلبہ، کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ چنانچہ اللہ نے اپنی مرضی سے انگریزوں کو یہاں غلبہ عطا کیا، اور کچھ دنوں تک بلکہ 1.5 صدی سے زیادہ وقت انہوں نے یہاں پر حکمرانی کی، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے بہت زور لگایا اور آزادی کا جہاد کیا مسلمانوں نے، اور ان کے ساتھ مل کر غیر مسلموں نے بھی، اور انگریزوں کو اپنی حکمرانی متزلزل نظر آئی یہاں پر، اب وہ سازشیں رچنے لگے۔ انہی سازشوں میں سے ایک بڑی سازش انگریزوں کی یہ تھی کہ یہ بین مذہبی لوگ ہیں، یہ ایک ہی مذہب کے لوگ ہم سے جہاد نہیں کر رہے، یہ الگ الگ مذاہب کے ہیں، اور اس میں 2 مذہب بڑا ہے، ایک مسلمان اور دوسرا برادران وطن کا، لہذا ان کو مذہب اور عقیدے کے نام پہ آپس میں الجھاؤ۔ چنانچہ ان لوگوں نے کئی مقامات پر کوشش کی، ہم اسلامی تاریخ کا، ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، یہاں تک کہ بہت سازش کے ساتھ، بڑی گہری تدبیر کے ساتھ انہوں نے ایک شہر کا انتخاب کیا جو مسلمانوں کے نزدیک بھی مقدس تھا، برادران وطن کے نزدیک بھی بہت اہمیت کا والا وہ شہر تصور کیا جاتا ہے۔ جس شہر کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ تھا برادران وطن کا کہ اسی شہر میں کہیں ہمارے ایک خدا کی پیدائش ہوئی ہے، ان کے گمان اور عقیدے کے مطابق انگریزوں نے بڑی سازش کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی جو سب سے بڑی مسجد ہے جو بابر کے زمانے میں بنائی گئی، وہیں پر تمہارے خدا کی پیدائش، جو کہ آج تک ثابت نہیں ہو سکا۔ سپریم کورٹ نے اتنا بڑا فیصلہ دے دیا ایک طرفہ، لیکن اس کے 10 نکات موجود ہیں ہر زبان میں، ہر کوئی پڑھنے والا انٹرنیٹ پہ وہ مواد حاصل کر کے پڑھ سکتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہندو فریق یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہاں کبھی کوئی بت خانہ تھا یا اس کے کسی خدا کی پیدائش ہوئی ہے، صاف طور پہ قبول کیا ہے اتنی بڑی عدالت نے، آج تک نہیں ثابت کر سکے۔ ثابت کر بھی کیسے سکتے، وہ انگریزوں کا اپنا گڑھا ہوا تھا، الغرض سب یک طرفہ ہوا کیونکہ غلبہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ عارضی، جیسا کہ اس سے پہلے جمعہ کو گفتگو ہوئی، عارضی غلبہ اللہ باطل کو عطا کرتے ہیں، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پھر ایک وقت آتا ہے یہ اوپر کی عارضی گندگی ختم کر دی جاتی ہے، پھر حق اپنی پوری قوت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور غالب ہوتا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ وعدہ کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وعدے ہیں ان کے مطابق یہ ظاہری طور پہ کچھ اللہ نے ان کو غلبہ دیا ہے، اور اس میں کچھ غلطیاں ہماری ہیں جس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ غلطی یہ ہے کہ تقسیم ہند کے نام کا جو زخم لگا، آدھے مسلمان سرحد کے اس پار اور آدھے مسلمان ہجرت کر گئے اس پار۔ اب یہ جو ہجرت کیے ہیں، ہم سرحدی علاقوں کے دورے کریں یا نہیں تو اپنے گھر بیٹھے کتابیں پڑھ لیں جو لکھی ہوئی ہیں ہجرت کے موقع پر، کہ سرحدی علاقے جو پنجاب وغیرہ کے علاقے ہیں، بالخصوص سرحدی علاقے، راتوں رات مسلم آبادیاں خالی ہو گئیں اور سارے کے سارے سرحد کے اس پار چلے گئے۔ یہاں بڑی بڑی جامع مسجد تھی، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ آج بھی سرحدی علاقوں میں سینکڑوں مسجدیں ہیں، ہم ان کی تصویریں دیکھیں تو خون کے آنسو روئیں گے، وہی مینار، وہی گنبد، وہی منبر، وہی محراب، لیکن اللہ معاف کرے مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، کفر اور شرک ہو رہا ہے۔
کون ہے قصوروار اس کا؟ وہ مسلمان جو راتوں رات ہجرت کر گئے اور کبھی ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوئی کہ اللہ کے ان گھروں کا کیا ہوگا. اپنے گھروں کو آباد کرنے کی فکر کی انہوں نے، اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو لے کر سرحد کے اس پار چلے گئے. ایک رات میں آپ کو جان کے تعجب ہوگا 600 سے زائد مساجد پر ہندو فریق نے قبضہ کیا ہے، مسجدوں پر 600 سے زائد مسجدوں پر سرحدی علاقوں میں. ان کی چابیاں باقاعدہ رکھ لی ان میں تالے لگوا کے. ان کے قصوروار کون ہیں؟ مسلمان ہیں. اللہ کے گھر کی فکر کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ کے گھر کی فکر کیوں نہیں کی گئی؟ کتنی مسجدیں ایسی ہیں رات میں پوری جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ہوئی ہے اور رات ہی رات میں پوری آبادی ہجرت کر گئی، آج تک فجر کی نماز نہ ہو سکی ان مسجدوں میں. کون قصوروار ہے ان مسجدوں کا؟ آج بھی کتنی مسجدیں ایسی ہیں، خالی سرحد کی باتیں نہیں کی جا رہی ہیں، اس شہر میں بھی جہاں ہم بیٹھے ہیں تھوڑی دور نکل جائیں، پیدل جا سکتے ہیں، گاڑی سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی مسجدیں ایسے ہیں کھنڈروں میں تبدیل ہو گئی ہیں. کوشش کرنے والے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آباد ہوں. کتنی مسجدیں ملک میں ایسی ہیں جو بت خانے میں تبدیل کر دی گئیں. کتنی مسجدیں ایسی ہیں اللہ معاف کرے جہاں جانوروں کے استبل اور باڑے بنا دیے گئے ہیں. اس کے قصوروار کون ہیں؟ مسلمان. شاید یہی وہ غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عارضی طور پر ہی صحیح باطل کو مہلت دی ہے اور حق والوں کو یہ دن دیکھنے پہ مجبور کیا ہے. ایسے موقع پر بس مختصراً 2 ذمہ داری ہماری بنتی ہے. اس موقع پر بہت شور شرابہ کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے خاص طور سے تاکہ مسلمان احساس کمتری کا شکار ہوں، اور جو مساجد اور ہیں ان کے تعلق سے یہ مایوسی کا شکار ہوں. تو پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کوئی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. باطل نہ کبھی ہمیشہ رہا ہے اور نہ کبھی رہے گا. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بہت معمولی سا غلبہ ہے. کتنا بڑا غلبہ تھا فرعون کا مصر میں. بلکہ اور پیچھے جائیے، حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے صرف کفر تھا، شرک تھا مصر کے اندر. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ذریعے غلبہ عطا کیا حق کو. پھر اس کے بعد عارضی طور پہ اللہ نے کفر اور شرک کو پھر غالب کیا. کچھ حق والوں کی ناعاقبت اندیشی اور کچھ ان کی کاہلی اور سستی کی وجہ سے کچھ غالب ہوئے فرعون. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حق کو مکمل طور پہ غالب کیا اور کئی صدی تک حق غالب رہا. پھر اس کے بعد کچھ حق والوں کی غلطی کی وجہ سے باطل کو اللہ نے مہلت دی، باطل غالب ہوا. پھر وہاں پہنچے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اور پھر انہوں نے جو وہاں پر محنت کی، آزمائشیں آئیں، بہت کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے محنت کی وہ دن تھا اور آج کا دن ہے. کفر اور شرک کا غلبہ کبھی نہیں ہو سکا اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہوگا. ایران کا ہم جائزہ لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایران دنیا کا طاقتور ترین ملک تھا. کفر اور شرک ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. آتش پرست تھے وہ لوگ، آگ کی پوجا کرتے تھے. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں کبھی کوئی حق کی آواز گونجے گی، لیکن پہنچے ہیں وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اور انہوں نے محنت کی. 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، 1 سال لگا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ باطل ہمیشہ کے لیے ختم ہوا، اور جو اس وقت حق غالب ہوا آج تک الحمدللہ وہاں حق ہی ہے. باطل کو پھر غلبہ نہیں مل سکا. چاہے کوئی بھی ملک ہم اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، باطل کا غلبہ عارضی ہوتا ہے، حق مضبوطی کے ساتھ آتا ہے. خود ہمارے دیار میں کیسا غلبہ تھا کفر اور شرک کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت یہاں تک کہ یہاں پہنچے ہیں اللہ کے نیک ولی، اور پہنچتے ہی ان کے لیے زمین سازگار نہیں ہوئی، بہت تکلیفیں دی گئیں، بہت ستایا گیا، لیکن الحمدللہ وہ یہاں پر محنت کرتے رہے یہاں تک کہ حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالب کیا. انگریزوں کا منحوس سایہ آیا لیکن پھر بھی حق مٹ نہ سکا. اتنی مضبوطی کے ساتھ یہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں، حق نہ مٹا ہے نہ مٹے گا انشاءاللہ. اسی لیے کوئی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہر مسجد کے تعلق سے بیدار ہیں اور بیدار رہیں گے انشاءاللہ. یہ ایک ذمہ داری ہماری یہ تھی. دوسری جو اس سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ تمام مساجد کے تعلق سے ہم باشعور ہو جائیں.
اب جو ہے وقت یہ نہیں ہے کہ ہم مسجدوں کی فکر کریں یا نہ کریں، مسجدیں تو چلتی رہیں گی۔ اب فرقہ پرست عناصر کی گہری نظریں ہیں خاص مسجدوں پر، بالخصوص وہ مسجدیں جہاں نمازیوں اور مصلیوں کی تعداد کم ہے، وہ مسجدیں جہاں مسلمانوں کے گھروں کی تعداد کم ہے، ان مساجد پر فرقہ پرست عناصر کی نظریں جمی ہوئی ہیں، اور اس وقت ان کے حوصلے بڑے بلند ہیں۔ وہ باطل ہیں، کتنے بھی حوصلے بلند رہیں، وہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا ہے اس لیے کہ باطل ختم ہوگا، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کو ختم ہونا ہی ہے، اس لیے کتنے بھی ان کے حوصلے بلند رہیں وہ سب عارضی ہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے عارضی طور پر ہی صحیح کسی فرقہ پرست عناصر کا کوئی دخل یا اس کی کوئی شرنگیزی ہماری عبادت گاہوں کے قریب نہ آ سکے، ہم مکمل طور پہ بیدار رہیں۔ بیدار رہنے کا مطلب یہ ہے مسجدوں کو آباد رکھیں۔ جتنی مسجدوں پر ان فرقہ پرستوں نے غلط نظر ڈالی ہے، یہ وہی مسجدیں ہیں جو غیر آباد یا بہت معمولی قسم کی آباد ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے اپنی مسجدوں کی مکمل آبادی کی فکر کریں۔ ہمارا اس وقت حال یہ ہے، اللہ معاف کرے، ہوٹل آباد ہیں، شادی خانے پورے طور پہ زینت بخش ہیں۔ جتنی رات گزرتی ہے شادی خانوں کو دیکھتے جائیے، شادی خانے میں مجمع بڑھ رہا ہے اور اس کی زینت بڑھ رہی ہے، اس کی رونق بڑھ رہی ہے۔ ہوٹل جتنے ہیں دیکھیے کتنے آباد ہیں، لیکن وہی رات گزرنے کے بعد نماز فجر مسجدوں میں پہنچ جائیے، کتنی تعداد ہے مصلیوں کی۔ جتنے آباد کرتے ہیں ہوٹلوں اور شادی خانوں کو، ان میں کوئی تیار نہیں ہے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس تعلق سے ذرا بیدار مغز رہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی پوری طور پہ کوشش کریں۔ بہت قریب کی مساجد، وہاں کے مؤذنین کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت سردیوں کے موسم میں نماز فجر میں امام اور مؤذن کے علاوہ ایک مصلی آتا ہے یا دو مصلی بس۔ یہ حالت ہے ہماری اللہ کے گھر کے ساتھ، یہ ہے ہمارا برتاؤ اللہ کے گھر کے ساتھ۔ رات تمام ہوٹل ہم آباد رکھیں گے، شادی خانے آباد رکھیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، صبح اللہ کے گھر کو آباد کرنے نہیں آئیں گے، اور پھر صبح اٹھ کے کہیں گے باطل بڑا مضبوط ہو رہا ہے، بڑی بت خانے تعمیر کر رہا ہے۔ آخر اللہ کیوں مہلت دے رہے ہیں؟ ہماری وجہ سے دے رہے ہیں، ہماری ان بدعمالیوں کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ باطل جب بھی غالب ہوا ہے حق والوں کے اپنے کمزور ہونے کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اسلام کی کمزوری کی وجہ سے۔ راتوں میں دیکھیے کیسے رقص و سرور ہیں شادی کے نام پہ، کیسی بڑی بڑی باراتیں ہیں، نوجوانوں کا کیسا ناچنا ہے، اور یہ نیا نکل گیا نوٹوں کا لٹانا ہے، جیسے تاج محل ان کے باپ نے بنایا تھا، جس نے بنایا تھا اس نے یہ حرکت نہیں کی، ایسے لٹا رہے ہیں نوٹ اور پیسے جو ہے شادیوں میں اور ناچ گانے میں۔ حالانکہ ایوان میں سب سے پسماندہ ہے یہ قوم، ہستی ہے دوسری قوم ہمارے اوپر، تعلیم میں پیچھے، روزگار میں پیچھے، معاش میں پیچھے، اتنی پچھڑی ہوئی قوم، اور حرکت کیا کر رہی ہے؟ شادیوں میں نوٹ اڑائے جا رہے ہیں۔ یہ مار نہیں پڑے گی تو کیا ہوگا؟ باطل کو اللہ مہلت نہیں دیں گے تو کیا دیں گے آخر؟ اور صبح نماز فجر پڑھنے کی نوبت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے اللہ کی طرف سے، سجدے کرنے کی توفیق نہیں ہے، اور رات میں سارے واہیات کام کرنے کی ہمارے نوجوانوں کے پاس جو ہے نوبت ہے اور مہلت ہے۔ ایک بار نہیں 1000 بار سوچیں ہمیں کیا معلوم ہے کہ باطل کیسی کیسی سازشیں کر رہا ہے۔ یہ بت خانہ تعمیر اتنی آسانی سے نہیں ہو گیا، ہمیں معلوم ہے انہوں نے کس کس کو اپنے گھیرے میں لیا ہے، کیسے کیسے انہوں نے اتحاد بنایا ہے، جج کی کرسیوں تک انہوں نے اپنا اثر و رسوخ داخل کر دیا۔ ہم کو ناچنے سے فرصت نہیں ہے، ہمارا کوئی نوجوان مضبوط LLB پڑھا ہوا نظر نہیں آتا ہے جو کسی مسجد کا مقدمہ لڑ سکے۔ ناچنے سے فرصت نہیں، گانے سے فرصت نہیں، یہ واہیات کاموں سے فرصت نہیں ہے۔ اور ان کے دیکھو ان کی جو تنظیم ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ نوجوانوں کے پیچھے، قانون پڑھا رہے ہیں تاکہ تم قانون کے ایوان میں کھڑے ہو کر ہمارے مذہب کی طرفداری کرو، اور جس پر ہمارا دعویٰ ہو تم دعویٰ ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہاں یہاں بت خانہ تھا اور یہاں بت خانہ تعمیر ہوگا۔ یہ اچانک باطل اتنا مضبوط نہیں ہوا ہے، اچانک یہ بت خانے تعمیر نہیں ہو رہے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بت خانہ بن رہا ہے۔ ان کے ذہن و دماغ میں نہ جانے ابھی کیا کیا ہے، اب ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ یہ سب کچھ وہ بروئے کار لا رہے ہیں، ہم کو خواب خرگوش کی نیند سونے سے فرصت ہی نہیں ہے۔
غور کریں، ایک نہیں 1000 بار غور کریں، احساس کمتری کا شکار ہوئے بغیر اندر کی پوری مضبوطی کے ساتھ عزم پیدا کریں کہ ایمان کے نام پر، اللہ کے گھر کے نام پر، مساجد و مدارس کے نام پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے، اور ان کی حفاظت اور تحفظ کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک عزم کی ضرورت ہے، ایک تبدیلی کی ضرورت ہے، اور مسجدوں کے تعلق سے ایک سنجیدہ غور و فکر کی ضرورت ہے، ورنہ باطل بہت سازش رچ چکا ہے ابھی تک، اور نہ جانے کتنے رچنے کے وہ در پے ہے۔ جب تک ہم حرکت نہیں کریں گے اللہ کی طرف سے مدد کیوں آئے گی؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ سورہ رعد میں فرما رہے ہیں جب تک قومیں نہیں بدلنا چاہتی اللہ بھی ان کے بدلنے کے فیصلے نہیں کرتے۔ بس یہ دو ذمہ داری ہے کہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اور دوسرا مسجدوں کے تعلق سے بیدار رہیں، باشعور رہیں، اور اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حق پر رہتے ہوئے حق کے طریقے پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مساجد، مدارس اور شعائر اسلام کی حفاظت فرمائے، اور دشمنان کی تمام تدبیروں کو ناکام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔